خلیل الرحمان قمر صاحب یہ انتہائی ٹھرکی قسم کی طبیعت کے مالک ہیں۔ میں نے کبھی یہ خبر پڑھی ہے کہ 5 لڑکیوں نے مل کر ایک مرد اغوا کر لیا، تو یہ کرو نا، جب برابری کرنی ہے تو کر کے دکھاؤ۔ ان کا پچھلے 1.5-2 ماہ سے ایک آمنہ عروج نامی خاتون کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ وہ تو خیر ان کے ٹریپ میں نہیں آئی، البتہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ اس کے ہنی ٹریپ میں آ گئے۔ بھائی فٹے منہ رات کا کون سا ڈرامہ ہے؟ پچھلے پیر جا کے آپ اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہو، دن کی روشنی میں نہیں۔ ان سے صحافی نے سوال بھی پوچھا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈاکٹروں نے دودھ میں نکلنے سے منع کیا۔ پہچان ہے اور یہ خاص قسم کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس قدر ان سے ہو سکتا ہے یہ خواتین کے بارے میں انتہائی غلیظ اور توہین آمیز رویے کو اختیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں پاکستان کے سب سے زیادہ بد زبان ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینل پر آ کر کبھی یہ طاغوت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور کبھی خواتین کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر یہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بیٹھ کر مختلف ٹی وی چینلز پر یہ ایسے بھاشن دیتے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ خواتین کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، لیکن حقائق ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس کے برعکس ہیں۔ اور محترم جو ہے خلیل الرحمان قمر صاحب یہ انتہائی ٹھرکی قسم کی طبیعت کے مالک ہیں۔ اکثر و بیشتر ان کے کچھ واقعات بھی ہیں، اور ان کے خواتین کے حوالے سے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ انتہائی بولڈ اور گھٹیا اور گندے قسم کے بول ہوتے ہیں ان کے۔ تو ان کے حوالے سے آپ 2-3 روز سے یہ خبر زیر گردش ہے کہ خلیل الرحمان قمر جو ہے کہ ایک خاتون نے ان کو اغوا کر لیا۔ اس کے حوالے سے کچھ اندر کی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ مکمل واقعہ ہوا کس طرح سے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ خلیل الرحمان قمر جو ہے ان کا پچھلے 1.5-2 ماہ سے ایک خاتون، لڑکی کہہ لیں، ماڈل کہہ رہے، اداکارہ کہہ لیں، نوسرباز کہہ لیں، ہنی ٹریپ کرنے والی کہہ لیں، آمنہ عروج نامی خاتون کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ 2-3 خواتین اس کے ساتھ اور بھی شامل تھی۔ ان کی فون پر گفتگو مسلسل ہو رہی تھی 1.5-2 ماہ سے، اور چیٹنگ بھی ہو رہی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ نازیبا تصاویر کا تبادلہ بھی کر رہے تھے۔ محترم خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ فریختہ ہو گئے اس خاتون کے اوپر، اور ویڈیو کالز کے ذریعے ان کی گفتگو بھی کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ان کی جو طلب ہے، ان کے اندر جو ٹی وی پر بیٹھ کر بتاتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن عام زندگی میں ان کے جو حالات ہیں اور ان کی جو طبیعت ہے وہ کسی اور طریقے کی ہے۔ بہت ساری گفتگو ایسی ہے جس کو میں اس میں حذف کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہی نازیبا قسم کی گفتگو ہے۔ تو وہ گفتگو شنید ان کی چلتی رہی، اور ان کے اندر کسک پیدا ہوئی کہ میں اس خاتون کو مل لوں کسی طریقے سے۔ تو انہوں نے 2-3 بار اس کو جو عروج نامی خاتون، آمنہ عروج نامی خاتون ہے، اس کو 2-3 بار بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ پہلے سے ہی کاریگر تھی اور وہ پہلے سے ہی طاق میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ تو خیر ان کے ٹریپ میں نہیں آئی۔ البتہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ اس کے ہنی ٹریپ میں آ گئے۔ اس نے بلایا ان کو کہ آپ فلاں ٹائم پہ آ جائیں، لیکن یہ گئے نہیں۔ انہوں نے ایسا وقت چوز کیا کہ رات کا پچھلا پہر ہوگا تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ رات کو پچھلے پہر یہ خوشبو لگا کے بڑے لش پش ہو کے اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے ایک مقام پر گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے وہ جو 2-3 خواتین تھیں ان کے ساتھ گپ شپ ماری، چائے وائے پی اور ماحول کو انجوائے کیا، اور ان کی کچھ ویڈیوز بھی ان کے پاس آ گئی۔ جو خلیل الرحمان قمر صاحب کا اپنا موقف ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہاں سے پھر ہوا یہ کہ وہ ان کی طاق میں تھی، اور ان کو خلیل الرحمان قمر کے بارے میں کافی زیادہ معلومات تھی، کیونکہ ایک مشہور شخصیت ہیں۔ وہاں سے انہوں نے ان کو اٹھایا، اور جو ان کے مسلح ساتھی تھے ان کو لے کے اور یہ نکل گئے۔ ان کے پاس جو پیسے تھے، موبائل تھا اور دیگر چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے چھین لی ان سے۔ ان کے بیک گراؤنڈ میں اور زیادہ بھی ساتھی تھے، کل ملا کے یہ 12 لوگ تھے، 4 خواتین تھیں اور باقی 8 جو تھے وہ دوسرے لوگ تھے۔ وہ ان کو لے کر نکل گئے، انہوں نے ان کو مکمل طور پر ٹریپ کر لیا،
اور ان سے پھر وہ نقدی تو برآمد نہیں ہوئی، کیونکہ بنیادی طور پر آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس نقدی نہیں رکھتے، اے ٹی ایم میں یا دیگر کارڈز وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کا 2,80,000 روپیہ ان کے اے ٹی ایم سے نکلوایا اور ان کو دھمکی دی، ڈرایا دھمکایا، آپ کو قتل کر دیں گے، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، یہ وہ ساری کہانی جو آج انہوں نے سنائی ہے. تو ان کو پھر کنگال کر کے وہ گاڑی دے دی واپس اور ان کو ننکانہ کے قریب انہوں نے پھینک دیا. وہاں سے پھر یہ انہوں نے خوب ان کی درگت بھی بنائی اور جو اگلا پچھلا غبار تھا وہ خوب نکالا. اب ان کے پاس ایک ویڈیو بھی تھی، وہ جو ویڈیو ہے بڑی معنی خیز ہے، اور وہ ویڈیو اس میں جو محترم خواتین کے بارے میں بڑا علم بلند کرتے ہیں کہ میں تو خواتین، میں تو گھر جاتا ہوں تو میں گھٹنے ٹیک دیتا ہوں اور میری جو گھر کی مالکن ہے وہ میری بیوی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور ایسے ایسے بھاشن دے رہے ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، یار اس سے اچھا تو آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن سارا کچھ اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہماری زبان قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور خاص طور پر خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں. پچھلے دنوں ان کا طاغوت والا بڑا ایک ایشو چلا تھا، تو اس نے پھر طاغوت کا سبق بھی پڑھایا آمنہ عروج نے ان کو کہ یہ اس کو طاغوت کہتے ہیں. بار خیف وہ کنگال کر کے ان کو نگل گئے. اس کے بعد اب یہ تھا کہ 2-3 دن، یہ تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2 دن پرانا واقعہ ہے، یہ 2 دن نہیں، 1 ہفتہ پرانا واقعہ ہے. یہ ابھی اس کو بیک گراؤنڈ میں ہی یہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی نا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ میں مقدمہ درج نہ کراؤں بلکہ کسی اور نام سے مقدمہ درج کیا جائے، اور جو میرے ساتھ وقوع ہوا ہے، جو میرے ساتھ سارا سین چلا ہے، اس کی میں ریکوری بھی کروا لوں. کیونکہ بوس ان کو اصل خطرہ جو تھا نا وہ یہ تھا، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ بھی ان سے مانگا تھا، وہ اسی لیے مانگا تھا بھئی 1 کروڑ روپیہ دے دو، اپنی ویڈیو لے لو. کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی نازیبا ویڈیو ان کے پاس موجود ہے گل چھڑے اڑاتے ہوئے کی. تو خیر وہ پولیس کے پاس جانا ان کی مجبوری بن چکا تھا. یہ گئے ہیں، انہوں نے اپنا سورس لڑایا، کوشش کی ہے کہ یار کسی طریقے سے مقدمہ درج کیے بغیر ہی میرا معاملہ حل ہو جائے. لیکن وہ پولیس والوں نے کہا جی دیکھیں آپ اگر ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا. اسی دوران پولیس نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6-8 گھنٹوں کے اندر سارا کچھ ریکور بھی کر لیا، پکڑ بھی لیا. اس پکڑنے کے بعد ان کو بتایا نہیں، ان کو کہا کہ جی آپ ایف آئی آر درج کرائیں پھر ہی معاملہ حل ہونا ہے، اس کے بغیر نہیں حل ہونا. جو چیزیں آپ چھپانا چاہ رہے ہیں نا ہمیں پتہ ہے. اور انہوں نے موبائل کے اندر جو بھی ڈیٹا تھا نا وہ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. وہ خیر پولیس نے پھر وہ ڈیٹا بھی ریکور کر لیا اور فون نمبرز وغیرہ سارا کچھ جو بھی تھا وہ سارا ریکور کر لیا. یہ اس قدر چاہ رہے تھے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، جو میں ہنی ٹریپ ہوا ہوں، وہ معاملہ کسی طریقے سے میڈیا پر نہ آئے اور میں اس پہ پردہ ڈال دوں. لیکن یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا. پولیس بھی بڑی سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن انہوں نے سارا کچھ بڑی پھرتی کے ساتھ 6-4-8 گھنٹے میں انہوں نے ساری چیزیں، بندے بھی گرفتار کر لیے، خواتین کو بھی گرفتار کر لیا، جو مال مسروقہ تھا وہ بھی برآمد کر لیا، ہر چیز ریکور کر لی. پھر جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے 21 کو یہ مقدمہ جو ہے وہ رات کو درج کرایا. اور موصوف کی حالت یہ دیکھیں کہ رات کو جا رہے ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں، بلف مار رہے ہیں کہ میں ایک ڈرامے کے اسکرپٹ کے حوالے سے گیا تھا وہاں پہ. بھائی فٹے منہ، رات کا کون سا ڈرامہ ہے؟ پچھلے پیر جا کے آپ اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہو، دن کی روشنی میں نہیں. ان سے صحافی نے سوال بھی پوچھا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈاکٹروں نے دھوپ میں نکلنے سے منع کیا. یعنی اس قدر مضحکہ خیز قسم کے ان کے بیانات اور بونگیاں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. بار کیف وہ پھر مقدمہ جو ہے وہ ان کو مجبوراً درج کرانا پڑا، اور کل رات کو مقدمہ درج ہوا ہے. اور آج پھر ان کو یہ بندے ایسے ہیں نہیں کہ یہ پولیس کے سامنے ساتھ آ کے بیٹھ کے، یہ تو پولیس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو گورنمنٹ کو ہی اچھا نہیں سمجھتے، اور ان کو بیٹھ کے ٹی وی پہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اور ایسے یہ ٹریپ ہوئے اور ایسے یہ پھنسے کہ ان کی مجبوری بن گئی. اور آج بیٹھ کر پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کر ہی دی، اور پھر انہوں نے پولیس والوں کو بار بار یہ کہا کہ بھئی آپ جو ویڈیو ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے. آج ایک صحافی نے پھر بھی سوال کر ہی لیا کہ جی وہ ویڈیو، تو اس کے اوپر اچھے خاصے موصوف جو تھے وہ تپ گئے. اور جو انہوں نے اپنی کہانی سنائی اپنے منہ سے، اپنی زبانی،
جھوٹے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بے شک آپ اعتبار کر لیں۔ باقی اصل خبر جو تھی وہ یہ تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ موصوف اپنی طرف سے گلچھڑے اڑانے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہنی ٹریپ کر کے ان کو پنجرے میں بند کر لیا اور سارا لوٹ مار کر کے تتر بتر ہو گئی۔ بہر کیف وہ سارے گرفتار ہیں، اور خاتون نے اپنا بیان بھی دے دیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ جی ہمارا آپس میں تصویروں کا جو تبادلہ تھا وہ ہوتا رہا۔ ابھی اور زیادہ بھی اس کے بعد بیان ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے اس کے بیان میڈیا پر سامنے نہ آئیں، لیکن وہ ایک نہ ایک دن سامنے آنے ہی آنے ہیں، کیونکہ جب 64 کے بیان ہونے ہیں تو ان کا پتہ چل جائے گا وہ خاتون کا کیا کہنا ہے۔ تو یہ تھی جی خلیل الرحمان قمر صاحب کی اصلی والی کہانی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔